میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین السلام۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، شان اسلام کا خصوصی پروگرام سفر شہادت محرم الحرام کی یاد جو کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور دل سوز پروگرام چل رہا ہے۔ شہادت کے پرسوز واقعات رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ عزیز آگے سلسلے کو بڑھا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج کا جو واقعہ ہے، جو شہادت کا اہم واقعہ ہے، وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس لحاظ سے بھی دلچسپ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین اور اہل بیت اطہار کو حالات ناساز دکھائی دیے، آپ جو ہے وہ کوفے کی جانب کیوں روا دوا رہے، آپ واپس مدینے چلے جاتے، واپس مکہ مکرمہ چلے جاتے، اور آپ کسی طریقے سے اپنے قافلے کو کوفے کی طرف نہ لے کے جاتے۔ یاد رکھیے کہ آج کا جو واقعہ ہے یہ لوگوں کے لیے بھی حجت ہے، تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین کو جو ہے وہ اپنے قافلے کو موقوف کر دینا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی حجت ہے واقعہ یہ شہادت جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط، قاصدین اور بڑے بڑے لمبے لمبے وعدے اور بے پناہ کی محبت اور جان نثاری کا دعویٰ کر کے بلایا تھا، تو یہ آج کا واقعہ ان کے لیے بھی اس وقت حجت تھا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت تمام کی۔ شاعر کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ شاعر کہتا ہے، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمیں پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، زمیں پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے۔ شہادت کا جو مطلب ہے شاعر نے کیا خوب سمجھایا ہے۔ تو جس روز مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی روز امام حسین امام علی مقام شاہ کربلا جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف، کوفے کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ راستے میں تھے۔ یہ واقعہ 3 ذی الحج کا ہے، جیسے کہ گزشتہ معاملات میں نے آپ سے عرض کر دی تھی۔ ابھی جب یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا اور اپنے منزل کی طرف یعنی جب رواں دوا تھا، راستے میں انہیں کچھ خبریں موصول ہوئی، کچھ لوگ بھی ملے جنہوں نے کوفیوں کے جو ہے بغاوت اور ان کی جو وفاداریاں تھیں تعریفیں بھی کی۔ کوفیوں کی جو وفاداریاں تھیں نا وہ بڑی مشہور تھیں۔ آپ کو اس سے اندازہ لگائیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف رواں دواں تھے، تو راستے میں کچھ لوگ ملے جس میں عبداللہ بن مطیع ایک نامور شخصیت ہے اس دور کی۔ ان سے آپ نے کوفے والوں کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً کوفے والوں کے وعدے تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں جو ہیں وہ یزیدیوں کے ساتھ۔ اس سے اندازہ لگائیں آپ ان کی وفاداریاں کس قدر مشہور تھی اس زمانے میں بھی، کہ ان کے وعدے اور ان کے بڑے بڑے جو ہے عہد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو وفاداری ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یزیدیوں کے ساتھ ہے۔ تلوار سے ہی وفاداری ہوتی ہے نا، جب جان حاضر ہو، پیش خدمت ہو، جبھی تو وفاداری ثابت ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن مطیع کا کہنا تھا کہ بھائی آپ امام علی مقام آپ کے ساتھ ضرور انہوں نے وعدے کیے ہیں، لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تلواریں تو یزیدیوں کے ساتھ۔ بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حاضر پر پہنچے، آپ کو امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ سوچیں، ایک تو حالت مسافری ہے
سب کچھ اپنا ترک کر کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ امت کے لیے نکلے ہیں، اور جس امت کے سپرد، جن لوگوں کے سپرد اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا نائب بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، اور وہاں پر سے بیعت لینے کے لیے کہا گیا تھا، اور انہی کو جب شہید کر دیا گیا اور یہ اطلاع آپ کو راستے میں ملی ہو، کیسا غم کا عالم ہوگا۔ سوچنے والی بات، امام حسین امام علی مقام پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بہرحال جب آپ نے شہادت کی خبر سنی تو آپ نے مشورہ کیا، اور حکمت عملی اور آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا اس پہ غور و فکر کیا۔ بعض نے مشورہ بھی دیا کہ مکے واپس چل لیتے ہیں، مدینے کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی اور مقام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مشورہ ہوا، امام حسین امام علی مقام کے رفقا کے درمیان بھی یہ مشورہ ہوا، لیکن در حقیقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ اس وقت تمام اہل خلق کے اندر سب سے زیادہ عظمت والے اور سب سے زیادہ یوں کہہ لیں کہ بزرگی رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، آپ کا اشارہ، آپ کی جو دور اندیشی تھی وہ کچھ اور تھی کہ اگر میں یہاں آج راستے سے پلٹ جاتا ہوں اور میں یہاں سے واپس ہو جاتا ہوں تو کل کو یہ نانا کی امت جو ہے میرے خلاف دعویٰ نہ کر دے کہ ہم نے تو بلایا تھا، ہم نے تو وعدے بھی کیے تھے، ہم نے تو عہد نبھانے کے اور جان لٹانے کے، مال خرچ کرنے کے جو ہے بڑے بڑے ہم نے وہ جو ہے وعدے بھی کیے تھے، لیکن انہوں نے ہماری نہ سنی اور آدھے راستے سے آئے وہ پلٹ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لاہ عمل طے کیا وہ یہ تھا کہ بھائی سفر کو جاری رکھا جائے، اور ایک قاصد کو کی طرف روانہ کر دیا جائے کہ بھائی وہ تو مسلم عقیل آپ کے نائب تھے، اور اب جو ہے وہ خود حسین تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جو مشورہ ہوا تھا اس مشورے میں خاص آپ کے مصاحبین نے کہا کہ حضور آپ تو حسین بن علی ہیں، وہ مسلم بن عقیل تھے، ان کے ساتھ انہیں وفاداری نہیں کی یا جان نثاری کا مظاہرہ نہ کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا تو دیدار کرتے ہی، آپ کی تو زیارت کرتے ہی وہ آپ کے عشق میں فنا ہو جائیں گے، اور اپنا جان مال سب کچھ آپ کے لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سب نے مشورے پر اتفاق کیا۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرتے ہیں کہ ایک قاصد کو کوفے کی طرف روانہ کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ کوفے والوں کو خبردار کیا جائے کہ امام حسین کی آمد ہونے والی، امام حسین تشریف لانے والے ہیں، اور آپ نے ایک خط، ایک رکا لکھا، اس پر دستخط کیے، اپنی انگوٹھی کی مہر ثبت کی، اور پھر اس کے بعد اس قاصد کو روانہ کیا۔ قاصد حسین جو ہے وہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ در حقیقت یہ شہادت کا واقعہ قاصد حسین کا ہے، اور پھر یہ قاصد حسین قیس بن مسہر یہ کوفے کی طرف چل پڑے۔ حالات کیونکہ بہت بگڑ چکے تھے، مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے کوفے کے اندر ناکہ بندی کر دی، ہر طرف پہرہ داری اور اہل بیت کے نام لینے والوں پر ظلم و ستم، اور جہاں کوئی اہل بیت کا نام لیوا مل جاتا اس کے ساتھ زد و کوب کر کے یا کسی طریقے سے اس کو اذیت پہنچا کے اسے شہر سے باہر نکالا جاتا یا اسے قید میں ڈال دیا جاتا۔ کہ ابن زیاد نے عام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کوفے کے اندر کچھ اس طرح کے حالات پیدا کر دیے، اور یہ اعلان کر دیا کہ اہل بیت کا کوئی فرد بھی یا امام حسین سے کوئی بھی نسبت رکھنے والا فرد بھی کوفے کے اندر اگر پایا جائے اسے فوری طور پر حکومت کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر اسے حکومت کے حوالے نہ کیا گیا تو پھر بعد میں اس شخص کے ساتھ بھی وہی کارروائی کی جائے گی جو امام حسین سے نسبت رکھنے والے کے ساتھ جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس طرح کے اقدامات تھے۔ جب یہ قاصد حسین کوفے میں داخل ہونے ہی تھے تو ان کو کوفے میں داخل ہونے سے پہلے مقام قادسیہ کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ کوفے سے پہلے ایک علاقہ پڑتا ہے جس سے قادسیہ کہا جاتا ہے، کہ ابھی بھی اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ کوفہ ابھی بھی وہی ہے، اس کا نام تبدیل نہیں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں بہت سارے جو علاقے تھے ان کے نام تبدیل کر دیے گئے، جیسے ملک رے، اس کا موجودہ نام تہران ہے نا، لیکن کوفہ ابھی بھی کوفہ ہی ہے، مقام قادسیہ ابھی بھی مقام قادسیہ ہی ہے۔ اس سے پہلے
یہ مقام قادسیہ پڑھتا تھا، اور اس پر جیسے ہی آپ قیس بن مسہر قاصد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو آپ کو وہاں گرفتار کر لیا۔ آپ کے پاس تھا امام حسین کا رکا، امام حسین کا خط مبارک۔ جب آپ نے دیکھا کہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور عنقریب میری تلاشی بھی لی جائے گی اور مجھے جو ہے کہ نام ہے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یا تو شہید کر دیا جائے گا، آپ نے فوری طور پر موقع کی جو ہے یوں کہہ لیں کہ حالات کو سمجھتے ہوئے آپ نے وہ رکا نکالا اور آپ نے اس کے مضمون کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کو جو ہے اپنے اندر نگل لیا۔ عقیدت دیکھیں، امام حسین کے چاہنے والوں کی عقیدت دیکھیں کہ اس کاغذ کو پھاڑ کے نہیں تھے، اس کاغذ کو، اس رکے کو ضائع نہیں کیا، کہیں دفنایا نہیں، بلکہ جو خط مبارک تھا اب وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے یا اس کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے، پہلے اس کے مضمون کو پڑھا تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے اور کوفے والوں تک پیغام پہنچانا آسان ہو جائے، تو اس کا مضمون پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس خط کو آپ نے نگل لیا کہ اس سے بہتر کوئی حفاظت کی جگہ نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں تو اس خط کو کوئی میرے پیٹ سے نکال نہیں سکتا، میرے مر جانے یا میرے شہید ہو جانے کے بعد اس خط کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ بہرحال زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے آپ کی تلاشی لی تو آپ کے پاس تلوار ملی، چند دراہم ملے، لیکن وہ خط نہیں ملا۔ بہرحال بہت پوچھ گچھ کی لیکن آپ نے نہیں بتایا، لیکن آپ کی پہچان ہو چکی تھی کہ آپ قاصد حسین ہیں، امام حسین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے اپنے دربار میں آپ کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا گیا، لیکن تمہاری خلاصی کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم اگر حسین کے بارے میں برا بلا کہو، اس کے باپ کے بارے میں برا بلا کہو، اور ارے مجمع میں جو ہے حسین کی بیعت کا انکار کر دو، تو پھر جو ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، تمہارے لیے معافی کا اعلان کر سکتا ہوں۔ قیس بن مسہر قاصد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ذہن میں سوچا کہ اس سے بڑھ کر جو ہے کوفے والوں کو امام حسین کا پیغام پہنچانے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے سوچا کہ میں بات کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، یہ لوگوں کو جمع کرے گا اور میں کوفے والوں کو امام حسین کے خط کا مضمون اور امام حسین کا پیغام پڑھ کر سنا دوں گا جو میرے ذہن میں ہے، جو میں نے اس خط میں سے، اس رقعے میں سے پڑھ لیا ہے۔ کہ قیس بن مسہر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لوگوں کو جمع کرو اور پھر میں لوگوں کے سامنے تمہاری خواہش کو پوری کرتا ہوں۔ چنانچہ ابن زیاد بڑا خوش ہو گیا، نے لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کیا، کوفے کی جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کر لیا، اور خطبہ دینے کے بعد قیس بن مسہر کو کہا کہ کہو تمہیں کیا کہنا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو حسین کے بارے میں۔ قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد حسین، آپ نے پہلے حمد و صلات بیان کی، پھر اس کے بعد آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد ماجد امام علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فضائل احادیث طیبہ سے بیان کیے، اور آپ کے شان میں بہت سارے قصائد پڑھ کے سنائے۔ اس کے بعد آپ نے یزید اور ابن زیاد کے بارے میں جو ہے بہت کچھ کہا، کیونکہ ابن زیاد کو ناگوار گزرا، اور اس منظر کو دیکھتے ہوئے ابن زیاد جو ہے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اور پھر اسی دوران قاصد حسین قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کا وہ پیغام بھی پڑھ کر سنایا جو آپ کے ذہن میں نشین تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کوفے والو، تم نے امام حسین کو خطوط لکھے، قاصد بھیجے، اب وہ مقام حاضر تک پہنچ چکے ہیں اور عنقریب وہ کوفے میں داخل ہو جائیں گے، لہٰذا تم تیاری کر لو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عنقریب کوفے میں داخل ہونے کا کہنا تھا۔ ابن زیاد نے جو ہے اشارہ کیا اور کہا کہ اس کو جامع مسجد کی چھت سے نیچے پھینکو، اس کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ رہے۔ چنانچہ قاصد حسین کو، قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جامع مسجد پر لے کے جایا گیا،
اور وہاں سے جو ہے گرایا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قصر عمارت پہ لے کے جایا گیا، یعنی جو عمارت جو محل بنا ہوا تھا کی چھت پہ لے جا کے آپ کو وہاں سے پھینکا گیا، یہاں تک کہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹ اور پھر تھوڑی بہت اگر جان باقی تھی تو ایک شخص نے پڑھ کر آپ کو اسی وقت ذبح کر دی۔ قاصد حسین کی شہادت یہ بھی کوفیہ والوں پر حجت تمام کرنے کی تھی کہ پہلی بات تو امام حسین کا پیغام پہنچانا، اور دوسری بات اس قاصد حسین کی بھی تعظیم نہ کرنا، ان کا بھی بچاؤ نہ کرنا، یہ کوفے والوں کی سب سے بڑی بے وفائی۔ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ جو بھی حالات و واقعات پیدا ہوئے، اگر وہ اگرچہ حادثاتی طور پر تھے، اچانک رونما ہوئے، لیکن یہ تو ایک علل اعلان چیز تھی۔ جب امام حسین کے قاصد کوفہ میں داخل ہوئے، امام حسین کا پیغام سنایا، امام حسین کے آنے کی خبر دی، اس کے باوجود بھی اس قاصد حسین کی حفاظت نہ کی، ان کو شہید ہونے سے نہ بچایا گیا، تو کوفے والوں کی اس سے بڑھ کر کیا بے وفائی ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا یہ صرف شہادتوں کی شروعات ہے۔ امام مسلم بن عقیل ہوں یا آپ کے شہزادگان ہوں یا پھر اس قاصد حسین فیض بن مسہر ہوں، یہ تو صرف شروعات ہے، لیکن آگے جو شہادتوں کا سلسلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ المناک ہے، اس سے بھی زیادہ دردناک ہے، اور اس سے بھی زیادہ بے وفائیوں کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ یا حسین 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 یا حسین